السلام علیکم۔ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک ہم کو بتاتا ہے کہ گمراہی کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ نفس کی بندگی کرنا، دوسرا راستہ ہے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا، اور تیسرا راستہ ہے غیر اللہ کی اطاعت کرنا۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشیں اور من کی اچھائیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ القصص کی آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ انسان کو سب سے بڑھ کر گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشیں ہیں۔ جو شخص خواہشوں کا بندہ بنا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لطف لذت کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام سکھ چین کس کام میں ملتا ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوگی اس کو وہ اختیار کرے گا، چاہے اس سے خدا منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہو اس کو ہرگز نہیں کرے گا، چاہے اس کا حکم خدا دے۔ تو ایسے شخص کا خدا نہ ہوا، اس کا اپنا من اور اس کی نفس ہی اس کا خدا ہوا، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43-44 میں فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ هواه افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یعنی اے نبی، تم نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی کھاتا ہے جو اس کے لیے خدا نے مقرر کی، اور اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح خدا نے اس کے لیے مقرر کی، اور جتنے کام جس طرح جانور کے لیے اللہ نے مقرر کی بس اتنا ہی کام کرتا ہے۔ مگر انسان ایسا جانور ہے کہ جب وہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو ایسی سے حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ یہ گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ یہ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ ہے۔ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر اس کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش آئے تو وہ کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں پھنسا وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اس بات کی سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یعنی اور جب ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور وہ سیدھی راہ پر نہ ہو تو کیا وہ پھر بھی انہی کی پیروی کی چلے جائیں گے؟ اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104-105 میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا نے بھیجا ہے اور آؤ اس رسول کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ باپ دادا کی پیروی کی چلے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہو؟ اے ایمان والو، تم کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تم کو کوئی نقصان نہ ہوگا، پھر آخرکار تم سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا بھلا برا سب کچھ بتا دے گا۔ یہ ایسی گمراہی کی جس میں لگ بھگ ہر زمانے کے جاہل لوگ پھنسے رہے ہیں۔ ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو شریعت کی طرف بلایا اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تمہیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جب قبیلے والے کو شرک سے روکا تو انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ غرض اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی دلیل پیش کی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے سورہ زخرف کی آیت نمبر
23, 24, 25 में फरमाया कि वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीर इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून क़ाला अवलौ जि'तुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाउकुम क़ालू इन्ना बिमा अरसलतुम बिही काफ़िरून फ़ंतक़मना मिनहुम फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। यानी ऐसे ही होता रहा है कि जब हमने कभी किसी बस्ती में अपने डराने वाले यानी पैगंबर को भेजा तो उस बस्ती के खातिर पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम बकदम चल रहे हैं। पैगंबर ने उससे कहा कि अगर मैं उससे बेहतर बात बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है तो क्या फिर भी अपने बाप दादा की पैरवी की चले जाओगे? उन्होंने जवाब दिया कि हम उस बात को नहीं मानते जो आप लेकर आए हो। इस तरह उन्होंने ये जवाब दिया तो हमने भी उनको खूब सज़ा दी और अब देख लो कि हमारे हुक्म को झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। ये सब कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि या तो अपने बाप दादा की पैरवी कर लो या फिर हमारे हुक्म की पैरवी करो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मुसलमान होना चाहते हो तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसकी बात मानो जो हमने बताई है। तीसरा रास्ता गैरुल्लाह की इताअत करना। इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म को मानने लगता है और ये ख्याल करता है कि फ़ला शख्स बड़ा आदमी है उसकी बात पक्की होगी, या फ़ला शख्स के हाथ में मेरी रोटी इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फ़ला शख्स बड़ा इख्तियार वाला है इसलिए उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, या फ़ला शख्स अपनी बद्दुआओं से मुझे तबाह कर देंगे या अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे इसलिए जो वो कहे वही सही है, या फ़ला कौम बड़ी तरक्की पर है इसलिए उसके तरीके को इख्तियार करना चाहिए, तो ऐसे शख्स पर खुदा की हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 116 में फरमाया कि वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़ल्लुका अन सबीलिल्लाह। अगर तुमने उन बहुत से लोगों की पैरवी की जो ज़मीन में रहते हैं तो वो तुमको खुदा के रास्ते से भटका देंगे। यानी आदमी सीधे रास्ते पर उस वक्त होता है जब उसका एक खुदा हो, सैकड़ों हज़ारों खुदा जिसने बना लिए हो, और जो कभी उस खुदा के कहे पर कभी इस खुदा के कहे पर चलता हो वो रास्ता कभी नहीं पा सकता। अब आपको मालूम हो चुका है कि गुमराही के 3 बड़े बड़े सबब क्या है। ये 3 बड़े बड़े बुत हैं जो खुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो शख्स मुसलमान बनना चाहता है उसको सबसे पहले इन 3 बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वो हकीकत में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये 3 बुत अपने दिल में बिठा रखे हो उसका खुदा का बंदा बनना मुश्किल है। वह दिन में 50 वक्त की नमाज़ें पढ़कर और दिखावे के रोज़ा रख कर और मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर इंसानों को धोखा दे सकता है, खुद अपने आप को भी धोखा दे सकता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, मगर खुदा को धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, मैंने आपके सामने जिन 3 बुतों का जिक्र किया इनकी बंदगी असली शिर्क है। आपने पत्थर के बुत छोड़ दिए, ईंट और चूने से बने हुए बुतखाने खत्म कर दिए, मगर सीनों में जो बुतखाने बने हुए हैं उसकी तरफ कम ध्यान दिया। सबसे ज्यादा जरूरी बल्कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त यह है कि इन 3 बुतों का छोड़ना होगा। यकीन कीजिए कि सारी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कदर नुकसान उठा रहे हैं वो इन्हीं 3 बुतों का नतीजा है। बात यह है कि तीनों बुतों की इबादत हो रही है, नफ्स की बंदगी भी, बाप दादा की बंदगी भी और मुशरिक कौमों की बंदगी भी, और इन तीनों के साथ इस्लाम का दावा भी है।